تو پہلا سبب کیا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیں، اور دوسرا زوال امت کا سبب کیا ہے کہ آپس کے اختلافات. یہ میرے عزیز نے آیت پڑھی، میں نے بھی تلاوت کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ تم سارے کے سارے، سب کے سب اجتماعی انداز میں باہم مل کر اللہ کی رسی یعنی کتاب اللہ کو تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، اختلاف پیدا نہ کرو، فرقہ واریت میں نہ الجھو. تو آج دیکھیے کتاب اللہ کو بھی امت مسلمہ نے چھوڑ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت کے اندر بھی الجھے ہوئے ہیں، اور اس کے نتائج آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہمارا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ ہمیں بخوبی معلوم ہے. اس بھرے مجمع میں آپ میں سے کوئی جانتا ہے قرآن حکیم کے حقوق کتنے ہیں؟ پتہ ہے؟ نہیں پتا. اکثریت کو نہیں پتا کہ قرآن حکیم کے حقوق کتنے ہوتے ہیں. جب ہم مسلمان ہیں ہمیں یہی نہیں پتا کہ قرآن حکیم کے حقوق کتنے ہوتے ہیں، تو ہم ان حقوق کو ادا کیسے کریں گے؟ اب دیکھیے یہ باتیں جب یہ ذہنوں کے اندر بٹھائیں گے تو ہمارے ذہن بڑے ہوں گے، ہمارے دل بڑے ہوں گے، ہماری سوچ بڑی ہوگی. پھر ہم اس پہ سوچیں گے کہ اس کرۂ ارضی پہ بسنے والے انسان جو دکھوں اور روگوں میں مبتلا ہے ان کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں. میں 5واں حق بیان کرنے جا رہا ہوں، تو یاد رکھیے کتاب اللہ کا 5واں حق یہ ہے کہ اس قرآن کے علوم کو کل انسانیت تک پہنچانا، اور اس قرآن نے جو کوڈ دیا ہے، جو نظام حیات دیا ہے، جو احکام و قوانین دیے ہیں، اس نظام کو، ان قوانین کو جہاں ہم رہتے ہیں سب سے پہلے وہاں پہ غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش و کاوش کرنا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قال تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی عزتوں کے لائق میرے بزرگوں اور نوجوان دوستو، میں سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے محترم بھائی حاجی عثمان احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، جن کی محنتوں سے انتہائی مختصر سی مدت میں یہ عالی شان مسجد ہمارے اس علاقے کو نصیب ہوئی. اور اس کے بعد ہمارے 2 حفاظ کرام یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ اس مسجد میں قرآن حکیم نماز تراویح کے اندر مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. اور اس کے بعد وہ حضرات جنہوں نے
ان دونوں حفاظ کے پیچھے کھڑے ہو کر مکمل قرآن سنا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اس کوشش و کاوش کو قبول فرما کر دونوں جہانوں میں اس کا صلہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہماری یہ تقریب تکمیل قرآن کے عنوان سے معنون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ رمضان کی مقدس گھڑیاں ہیں، اور پھر یہ آخری عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات بھی ہے۔ بہت سارے موضوعات ہیں، رمضان، قرآن، لیلۃ القدر، لیکن ہماری گفتگو انتہائی مختصر ہوگی، جس کی ڈیوریشن دورانیہ انشاءاللہ العزیز 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ مختصر سی بات ماہ رمضان کے حوالے سے کر دی جائے۔ تو آج کی جو خصوصی تقریب ہے، چونکہ یہ تکمیل قرآن کے عنوان سے معنون ہے، اس لیے کچھ باتیں عظمت قرآن اور قرآن کی جو اہمیت اور ضرورت ہے اس حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائے۔ پہلے ہم رمضان کے بارے میں چند ایک باتیں سمجھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ خالق ارض و سما نے ہمیں قانون بھی دیا ہے، اور قانون کے ساتھ اس کی حکمت، وہ قانون کیوں دیا گیا، اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ بات بھی بتا دی ہے۔ تو عمل کرنے کے نتیجے میں فائدہ ہمارا ہے، خدا کا نہ نقصان ہوتا ہے اگر قانون کی خلاف ورزی کی جائے، اور نہ ہی قانون پہ عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ خلاف چلیں گے تب بھی نقصان ہمارا، اور اس پہ عمل کریں گے اس کا فائدہ ہمارا۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتاب یعنی قانون بھی نازل فرمایا اور اس کی حکمت بھی نازل فرمائی۔ اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا گیا اور اس میں روزے جو ہم پہ فرض کیے گئے، یہ جو ماہ رمضان ہے یہ مسلمان جماعت کے لیے ایک ٹریننگ کا سیزن ہے، ایک تربیت کا سیزن ہے۔ مسلمانوں کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، ان کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے، اس لیے اللہ نے یہ ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ کیوں دیا گیا یہ ماہ رمضان، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ 4 بڑی حکمتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور ایک بڑی جو حکمت ہے وہ سنہ میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ 5 جو مقاصد ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور آپ سے یہ گزارش یہ ہے کہ انہیں یاد کیجئے، اور اس کے بعد سوچئے کہ ہم سال ہر سال سے روزے بھی رکھ رہے ہیں، رمضان بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے، لیکن یہ جو مقاصد ہیں رمضان کے، کیا ہم یہ اپنے اندر پیدا کر پائے ہیں یا کہ نہیں؟ سب سے پہلا مقصد لعلکم تتقون، فرمانے باری تعالی ہے کہ یہ روزے تمہیں اس لیے عطا کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم اس قابل ہو جاؤ، تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم خدا کے جو قوانین ہیں، خدا کے جو احکامات ہیں، ان کی حفاظت، ان کی نگہداشت کر سکو، تم ان قوانین کے مطابق
زندگی بسر کر سکو. یہ ہے لعلکم تتقون کا مفہوم. دوسری بات وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ ماہ رمضان، یہ روزے، رمضان کے معمولات تمہیں اس لیے عطا کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، تم اس قابل ہو سکو کہ انسانی معاشروں کے اندر، انسانی سماج میں، انسانی سوسائٹی میں تم خدا کی حکومت قائم کر سکو، خدا کا نظام قائم کر سکو. کبریائی کس کو کہتے ہیں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. عربی میں حکومت کے لیے، اقتدار اعلیٰ کے لیے، سوورنٹی کے لیے جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وہ کبریا کا لفظ استعمال کیا ہے. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. یہ تسبیح تراویح میں کبریا کا لفظ لکھا ہوا ہے نا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہ بلندیوں میں جو مخلوق ہے وہاں بھی، پستیوں میں جو مخلوق ہے وہاں بھی اللہ کی حکومت چلتی ہے، اللہ کا قانون چلتا ہے. اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوئے، مذاکرات ہوئے، تو وہاں پر فرعون نے اور فرعون کے جو حواری تھے، اس کی جو کابینہ تھی، ان دونوں پیغمبروں سے کہا کہ تم جو بحث کر رہے ہو، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو، جو پروگرام تم دینا چاہتے ہو، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس سے تمہارا مقصد کیا ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. یہ اس لفظ پہ غور کیجئے. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. تاکہ ملک میں، مصر میں تمہاری حکومت قائم ہو جائے. تو آپ دیکھیے جہاں پہ روزوں کا بیان ہے سورۃ البقرہ میں، پہلا مقصد یہ بیان کیا لعلکم تتقون، اور دوسرا مقصد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. کہ خدا نے قرآن کی صورت میں جو تمہیں ہدایت دی ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم خدا کی کبریائی، خدا کی حکومت وہ اپنے معاشروں میں قائم کر سکو. میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، خدا کا ضابطہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر براہ راست خدا کا قانون چلتا ہے، لیکن جو انسانی معاشرے ہیں نا، انسان کو اللہ نے صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے. انسانی معاشروں کے اندر خدا کا قانون بذریعہ انسان قائم ہوتا ہے. تو یہ رمضان اس لیے ہے. تیسرا مقصد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کا مقصد یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہاری جو محنتیں ہیں، تمہاری مشقتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہاری کوششیں اور کاوشیں وہ بھرپور نتائج مرتب کر سکے. یہ ہے شکر، تاکہ وہ بھرپور نتائج مرتب کر سکے. اور جو اسی رکوع کی آخری آیا ہے اس میں یہ بات بتائی کہ یہ رمضان کا مہینہ تمہیں اس لیے عطا کیا گیا ہے، اس لیے کہ تاکہ جو حرام رزق ہے اس سے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے اور تم حرام خوری سے بچ سکو. حرام رزق سے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے. وہ تمام سورس آف انکم جو پروہیبیٹڈ ہیں، قرآن کی نظر میں ممنوع ہیں، حرام ذرائع ہیں، ان کی نفرت تمہارے دل میں پیدا ہو سکے. فیلسوف اسلام حضرت الامام الغزالی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں ایک روایت لکھی ہے. میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں غور سے سننا. لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم، کہ جب حرام کا ایک لقمہ انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے
لعنہ کل ملک فی الارض والسماء، زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ، اسی حالت میں اگر وہ مر گیا، فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اگر یہ رمضان گزرا ہمارے دل میں حرام خوری سے نفرت پیدا نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے صرف بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، یہ نتائج ہمارے اندر نہ پیدا ہو سکے۔ اور پانچواں جو اس کا نتیجہ مقصد کیا ہے کہ انسانوں کی ہمدردی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، حضور پر نور علیہ السلام کا فرمان عالی شان کہ لوگوں یہ جو مہینہ ہے یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم، سارے جہاں کا درد ہمارے سینے میں ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی کو پریشان دیکھیں، دکھ اور روگ میں مبتلا دیکھیں تو اس کی پریشانی، اس کے دکھ کو دیکھ کے ہم بھی دکھیا ہو جائیں اور اپنے دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے، اپنے دستیاب وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس کے دکھ اور درد کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں۔ تو یہ 5 نتائج اور مقاصد ہیں رمضان کے۔ اب قرآن پہ بات کرتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل کیوں ہیں، خار کیوں ہیں، مفلوق الحال کیوں ہیں، کیوں محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس کے 2 ہی سبب ہیں۔ کتنے سبب ہیں؟ اونچی آواز سے، 2 ہی سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے، کتاب اللہ کو ترک کر دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو چھوڑ دینا، اس کو نہ سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی تشکیل نہ دینا، یہ عظیم میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل کیوں ہیں، خار کیوں ہیں، مفلوق الحال کیوں ہیں، کیوں محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس کے 2 ہی سبب ہیں۔ کتنے سبب ہیں؟ اونچی آواز سے، 2 ہی سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے، کتاب اللہ کو ترک کر دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو چھوڑ دینا، اس کو نہ سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی تشکیل نہ دینا، یہ عظیم الشان گناہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں اپنی امت پہ۔ آپ کی شفقت کو، آپ کی رحمت کو الفاظ کے اندر کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اپنے گناہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن وہ لوگ، ایسے لوگ جو قرآن حکیم کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کی نص قطعی یہ کہتی ہے، سورۃ الفرقان کی آیہ نمبر 30 ہے، یہ سورت نمبر 25 ہے، کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر بپا ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، کچھ لوگ گزریں گے، انہیں دیکھ کے سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھیں گے اور رب کے دربار میں ایسے لوگوں کے خلاف شکایت کریں گے۔ ذرا آیا کا ترجمہ اور مفہوم دیکھیے، وقال الرسول، حضور پر نور علیہ السلام رب کے حضور عرض کریں گے کہ یا ربی، اے میرے نشو و نما دینے والے، اے میرے نشو و نما دینے والے، ان قومی، میری قوم نے، میری امت نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
اس قرآن حکیم کو چھوڑ دیا تھا۔ اب دیکھیے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف رب العالمین کے دربار میں شکایت کر رہے ہیں۔ کوئی اور گناہ نہیں بتا سکتے آپ، کوئی اور جرم نہیں بتا سکتے کہ کسی مجرم نے جرم کیا، کسی گناہگار نے گناہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے دربار میں شکایت کریں، شکوہ کریں۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن حکیم کو چھوڑ دینے سے مراد کیا ہے؟ اس کو نہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو پہلا سبب کیا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دینا، اور دوسرا زوال امت کا سبب کیا ہے کہ آپس کے اختلافات۔ یہ میرے عزیز نے آیت پڑھی، میں نے بھی تلاوت کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ تم سارے کے سارے، سب کے سب اجتماعی انداز میں باہم مل کر اللہ کی رسی یعنی کتاب اللہ کو تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، اختلاف پیدا نہ کرو، فرقہ واریت میں نہ الجھو۔ تو آج دیکھیے کتاب اللہ کو بھی امت مسلمہ نے چھوڑ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت کے اندر بھی الجھے ہوئے ہیں، اور اس کے نتائج آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہمارا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ ہمیں بخوبی معلوم ہے۔ جس طرح رمضان کے 5 مقاصد آپ کو سامنے رکھے، اب جب اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، یہ تعلق قائم کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب قرآن حکیم کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، جب قرآن حکیم کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ اس بھرے مجمع میں آپ میں سے کوئی جانتا ہے قرآن حکیم کے حقوق کتنے ہیں؟ پتہ ہے؟ نہیں پتا، اکثریت کو نہیں پتا کہ قرآن حکیم کے حقوق کتنے ہوتے ہیں۔ جب ہم مسلمان ہیں ہمیں یہی نہیں پتا کہ قرآن حکیم کے حقوق کتنے ہوتے ہیں، تو ہم ان حقوق کو ادا کیسے کریں گے؟ تو آج یہ بھی یاد کر لیجئے، سب سے پہلا حق 5 حقوق ہیں۔ کتنے ہیں؟ سب بولیے، کتنے حقوق ہیں؟ 5۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان لایا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ الفاظ اللہ کے اندر سے نکلے ہیں، اور یہ حق ہیں، یہ سچ ہے۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا اس کا نہیں، دیکھیے جس رب کا تعارف قرآن ہمیں کروا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا جو رب ہے وہ صرف رب المسلمین نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ العالمین کا معنی ہوتا ہے اس کرۂ ارضی پہ بسنے والی جتنی بھی انسانی اقوام ہے سب کا رب ہے۔ اور بیت اللہ جو اللہ کا سب سے پہلا گھر اللہ کا، جب اس کا تعارف کروایا تو ذرا سنیے، سنیے، فرمان باری تعالی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین، رب العالمین، کعبہ ہدی للعالمین، یہ بھی اللہ نے جو مرکز دیا ہے یہ کل انسانیت کا مرکز ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کر کل انسانیت کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کیا جائے گا۔ آگے چلیے، جب حضور پر نور علیہ السلام کا تعارف کروایا، ان عظیم الشان الفاظ کے ذریعے سے کروایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ دیکھو تمہارے جو پیغمبر اعظم ہیں وہ رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اب چلیے آگے، جب کتاب اللہ قرآن کا تعارف کروایا تو ان خوبصورت الفاظ سے کروایا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا الا
ذکر للعالمین. دیکھو یہ قرآن صرف ذکر للمسلمین نہیں، یہ ذکر للعالمین ہے. رب العالمین، کعبہ ہدی للعالمین، پیغمبر رحمت للعالمین، اور کتاب اللہ ذکر للعالمین. تو پھر میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اب دیکھیے یہ باتیں جب یہ ذہنوں کے اندر بٹھائیں گے تو ہمارے ذہن بڑے ہوں گے، ہمارے دل بڑے ہوں گے، ہماری سوچ بڑی ہوگی. پھر ہم اس پہ سوچیں گے کہ اس کرۂ ارضی پہ بسنے والے انسان جو دکھوں اور روگوں میں مبتلا ہے ان کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں. میں 5واں حق بیان کرنے جا رہا ہوں، تو یاد رکھیے کتاب اللہ کا 5واں حق یہ ہے کہ اس قرآن کے علوم کو کل انسانیت تک پہنچانا، اور اس قرآن نے جو کوڈ دیا ہے، جو نظام حیات دیا ہے، جو احکام و قوانین دیے ہیں، اس نظام کو، ان قوانین کو جہاں ہم رہتے ہیں سب سے پہلے وہاں پہ غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش و کاوش کرنا. یہ 10 باتیں 5 رمضان کے حوالے سے اور 5 قرآن کے حوالے سے. مجھے امید ہے یہ ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گی. میری اس بیان کے بعد آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں کہ یہ چیزیں آج ہم نے لرن کی ہیں، سیکھی ہیں. اگر کہیں پہ کوئی ابہام ہے، کسی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پہ کوسچن کریں، پوچھیں، اور یقین جانیے تاکہ یہ رمضان ہماری زندگی کا عظیم الشان مہینہ ثابت ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ اس ماہ رمضان کے اندر ہماری ذہنی تبدیلی ہوئی ہے، ہماری قلبی تبدیلی ہوئی ہے، ہمارے اعمال کی دنیا میں تبدیلی آئی ہے. چونکہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتے، میں اپنی گفتگو کو